الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم صدق اللہ مولانا العظیم. آج کی اس مجلس سے قرآن میں آیا ہوا ایک عورت کا واقعہ شروع کر رہے ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے اس میں آئے ہوئے سبق اور نصیحت کی بات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بناوے. اس عورت کا نام بلقیس بتلایا جاتا ہے. یہ ایک ایسی عورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو دنیا کے اندر بڑی حکومت عطا فرمائی تھی. گویا کہ وہ خود کوئین تھی، ایک ملک کی رانی تھی اور پورے ملک کے اوپر وہ حکومت چلاتی تھی. اس کا عجیب و غریب قصہ اس آیت کے اندر موجود ہے. یہ قرآن مجید کے 19ویں سپارے میں سورۃ النمل ہے. اس کی آیت نمبر 20 سے ہم نے شروع کیا ہے اور اس عورت کا قصہ 20 سے لے کر کے آیت نمبر 44 تک چلا گیا ہے. انشاءاللہ یہ 24 آیتوں کی تفسیر اس واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت کے اندر سنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما دیں. پہلے 2-3 چیزیں ضروری سمجھنی ہیں. ایک بات تو یہ کہ اس عورت کا نام بلقیس تھا. یہ عورت کون تھی؟ دوسرا یہ کہ عورت کہاں کی تھی؟ تیسرا یہ کہ اس عورت کی فیملی کون سی تھی؟ یہ پہلے کچھ امپورٹنٹ سوالات ہے
وہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ اس کا قصہ بہت اچھی طرح آپ کی سمجھ کے اندر اللہ تعالی بٹھا دے۔ یمن ایک کنٹری کا نام ہے، اور یہ یمن اس وقت جو مدینہ منورہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، اس کے قریب کے اندر یہ یمن آتا ہے۔ اس یمن کا جو کیپٹل ہے، دارالسلطنت راجدھانی ہے، اس کا نام صنعاء ہے۔ عربی میں صنعاء کہتے ہیں، انگلش میں صنعاء کہتے ہیں۔ یہ یمن کی جو کیپٹل ہے صنعاء، وہاں کے قریب میں ایک سبا نام کا شہر تھا پرانے زمانے کے اندر، اور یہ سبا نام کا شہر اللہ تعالی نے بڑا عجیب، بڑا خوبصورت بنایا تھا۔ وہاں کا ڈیم مشہور تھا، وہاں قدرتی طور پر مکھی، مچھر، زہریلے سانپ، کوئی گندی چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ بہت ہی عمدہ شہر تھا۔ مجھے یاد نہیں ہے، 4 یا 5 سال پہلے میں نے مسجد میں ظہر کے بعد اس کا پورا قصہ بیان کیا تھا۔ آپ پرانی سیڈیوں میں اس کو سن سکتے ہیں۔ یہ ایک سبا شہر کا نام تھا۔ آج کل لوگ بے وقوفی کر کے لڑکیوں کے نام بھی سبا رکھ دیتے ہیں، حالانکہ سبا ایک سٹی اور شہر کا نام تھا جو یمن کے اندر تھا، اور اس کو سواد کے ساتھ سبا پڑھو تو ہوا کا نام ہو جاتا ہے، اور سین کے ساتھ پڑھو تو یہ ایک ملک اور شہر کا نام ہو جاتا ہے۔ یہ سبا، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ یہ سبا کون تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ ایک آدمی تھا جس کے 10 بیٹے تھے، اس میں سے 6 بیٹے داہنی طرف رائٹ سائڈ میں چلے گئے، 4 بیٹے لیفٹ سائڈ میں چلے گئے۔ یہ 6 بیٹے جو داہنی رائٹ سائڈ میں چلے گئے اور پورا ایریا انہوں نے آباد کر دیا، یہی یمن کہلاتا ہے۔ اور 4 بیٹے جو لیفٹ سائڈ چلے گئے تھے، انہوں نے شام آباد کیا، جس کو ہم سیریا کہتے ہیں، شام کہتے ہیں، وہ علاقہ ہے۔ یہ سبا کی جو کوئین اور رانی تھی، اسی رانی کا نام بلقیس ہے۔ اس کے ابا کا نام شراحیل تھا، بلقیس بنت شراحیل، اور یہ یعرب ابن قحطان کی نسل اور اولاد میں سے تھی۔ بلقیس کا جو باپ تھا وہ بہت بڑا باپ تھا، بڑا بادشاہ تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے دادا پر دادا اوپر تک 39 بادشاہ اس کی فیملی میں ہو چکے تھے، اور یہ 40ویں نمبر کے اوپر تھا شراحیل۔ اس نے پورے یمن کے اوپر حکومت کی، اور یہ جو بلقیس کا باپ تھا شراحیل، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ سمجھتا تھا، اتنا بڑا بادشاہ سمجھتا تھا
کہ وہ تکبر کے اندر لوگوں کو یوں کہتا تھا کہ میری شادی کرنے کے لیے انسانوں میں کوئی فیملی ہو نہیں سکتی. میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، اتنا مالدار ہوں کہ کوئی انسانوں کی فیملی شادی اور نکاح کرنے کے لیے میرے برابر نہیں ہے. اس لیے کہ شادی کرنے کے لیے لوگ اپنی برابر کی فیملی ڈھونڈتے ہیں. دین میں، علم میں، عقل میں، ہوشیاری میں، مالداری میں اپنے برابر فیملی لوگ ڈھونڈتے ہیں. تو یہ بلقیس کا باپ شراحیل لوگوں کو یوں کہتا تھا کہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں کہ انسانوں کے اندر تو کوئی میری برابر کی فیملی ہے ہی نہیں، تو اب مجھے شادی کہاں کرنی. اس کے اندر تکبر تھا، دوسروں کو حقیر اور نیچا سمجھتا تھا. تو کہا کہ اب تو میری شادی جناتوں کی فیملی میں ہونی چاہیے، کسی جن عورت کے ساتھ میرا نکاح ہونا چاہیے. لوگ کہنے لگے کہ بہت اچھا، انسان کے اندر تمہارے برابر کی کوئی فیملی نہیں ملتی تو کسی جنات کی لڑکی سے ہم تیری شادی کروا دیتے ہیں. چنانچہ ایک جنات کی فیملی میں اس کی شادی ہوئی، اور جس عورت کے ساتھ، جنات کی جس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، اس کا نام بعض تفسیری روایتوں میں ریحانہ آیا ہے. ریحانہ بنت سکن نام کی ایک جنات کی لڑکی تھی، اس کے ساتھ شراحیل کی شادی ہوئی. بعض کہتے ہیں کہ بلعما یا بلعما یا بلقما بنت شیسان، شین اور صاد، بلقما یا بلقما یا بلعما یا بلقما بنت شیشان نام کی ایک جنات کی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کرائی گئی. اب آپ کے دماغ میں یہ مسئلہ آ سکتا ہے کہ کیا کوئی انسان مرد جنات کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، یا کوئی انسانوں میں عورت لڑکی جنات میں مرد سے شادی کر سکتی ہے؟ تو فتووں کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، بعض مفتیان کرام اس شادی اور نکاح کو جائز کہتے ہیں. ایک کتاب ہے احکام المرجان فی احکام الجان، ہمارے بہت بڑے ایک مفتی گزرے ہیں حضرت علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کے اندر اس طرح کے مسائل بھی لکھے ہیں اور ایسے قصے بھی لکھے ہیں. تو یہاں تو میں نے آپ کو شریعت کا مسئلہ بتایا، لیکن بلقیس کے باپ نے جنات کی لڑکی سے شادی کی، یہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اسی لیے کہ وہ تو کافر تھا، غیر مسلم تھا، اسی لیے اس کی شادی ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں بن سکتی. لیکن یہاں رک کر کے ایک امپورٹنٹ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہمارے جوڑے بنائے ہیں، کپل بنائے ہیں، یہ انسانوں کے لیے انسان میں، جناتوں کے لیے جنات میں، جانوروں کے لیے جانور میں، پرندوں کے لیے پرندوں میں، یہ اللہ کی سسٹم ہے. اس سسٹم کو توڑنا بھی نہیں چاہیے، اس سسٹم کو چینج بھی نہیں کرنا چاہیے. اسی کے اندر خیر ہے، برکت ہے، بھلائی ہے کہ انسان انسان میں شادی کرے، جن جن میں شادی کرے، جانور جانور میں شادی کرے، پرندے پرندے میں شادی کرے، اسی میں خیر اور بھلائی ہے. آج دنیا میں ایسے بگڑے ہوئے انسان ہیں، اللہ ایسے بگاڑ سے ہماری سوسائٹی، ہمارے سماج کی حفاظت فرمائے، ابھی بھی اور فیوچر کے اندر بھی.
ایسی عورتیں ہیں جو جانوروں کے ساتھ ہسبینڈ وائف والے تعلق رکھتے ہیں، اور ایسے مرد بھی ہیں جو جانوروں کے ساتھ ہسبینڈ وائف والے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسی گندگی، ایسا بگاڑ آج انسانوں میں ہے، یہ حرام ہے، شریعت میں بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنائی ہے وہ یہی بنائی ہے، انسان انسانوں میں اپنی ضرورت پوری کرے، جانور جانوروں میں ضرورت پوری کرے، جنات جناتوں میں اپنی ضرورت پوری کرے، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ قرآن کی ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ وہ اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں، اسی اللہ نے تمہارے لیے یعنی ہمارے لیے ہمارے نفسوں میں سے یعنی انسانوں کے لیے انسان میں سے جوڑے بنائے، کپل بنائے، اور جانوروں کے اندر جانوروں کے لیے کپل بنائے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تم کو پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں، وہ سب کچھ سننے والے، سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ ایک دوسری امپورٹنٹ بات سمجھو اسی آیت کے ریفرنس سے، کہ ہمارے دین کے اندر کفو بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ کفو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب شادی کرے تو ذرا برابر برابر ہے کہ نہیں وہ دیکھنا چاہیے، خاص کر کے دینداری کے اندر برابر برابر دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ برابری، دینداری میں برابری، بزنس اور کاروبار میں برابری، عقل ہوشیاری میں برابری، ایجوکیشن علم دین کے اندر برابری دیکھ کر کے شادی کریں گے تو کپل اچھے میچ ہو جائیں گے، جوڑے اچھے جم جائیں گے، اور کپل میں آپس میں سوٹ زندگی ہوگی، ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے اور سمجھ کر کے اچھی طریقے سے زندگی گزار سکیں گے۔ اگر میچ نہیں ہو، جیسے کہ آج کل ایک بیماری چل رہی ہے، ایک غلط رواج بن رہا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے چوائس کرنے کا، اپنی پسند سے چوائس کرنے کا، اور فانی چیزوں کو دیکھ کر کے چوائس کرنے کا، تو اس میں تھوڑے دن تو اچھا لگتا ہے لیکن لانگ ٹرم اس کے اندر نقصان ہوتا ہے۔ پھر دونوں کی فیملی جم نہیں سکتی، اور جیسی جمنی چاہیے ایسی جمتی نہیں ہے، اور اس کے بڑے نقصان ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے دین میں کفو یعنی برابر برابر ہونے کو ایک اچھا درجہ بتایا گیا کہ علم میں، دیانتداری میں، عقل میں، سمجھ میں اور کاروبار میں یہ سب چیزیں برابر سرابر دیکھ کر کے شادی کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ شادی والی لائف اچھی طریقے سے گزرے گی، اور ان کا مزاج بھی سیٹ ہو جائے گا، ان کی لائف سٹائل بھی سیٹ ہو جائے گی، ان کی زندگی بھی سیٹ ہو جائے گی، اور وہ اچھی طرح زندگی گزار سکیں گے۔ تو بلقیس کا جو باپ تھا شراحیل، اس نے ایک جنی عورت کے ساتھ شادی کی۔ اب مرد انسان ہے، شوہر ہسبینڈ انسان ہے، اور وائف جنات میں سے ہیں۔ ان دونوں کی شادی کے بعد اللہ نے جو اولاد عطا فرمائی وہی اولاد کا نام بلقیس ہے۔ تو یہ بلقیس عجیب و غریب لڑکی تھی
کہ باپ انسان میں سے شراحیل اور ماں جنات میں سے جس کا نام ریحانہ یا بلقمہ یا بلعمہ تھا، دونوں کے اندر سے مل کر کے یہ بلقیس نام کی لڑکی پیدا ہوئی۔ اب اس کا اثر یہ ہوا، بعض تفسیر کی کتابوں کے اندر عجیب و غریب بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ بلقیس قدرتی طور پر اس کی پیر کی ایڑی جانوروں کی جیسی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ دو الگ الگ میں سے یہ لڑکی پیدا ہوئی تو ایسا پاسبل ہے کہ اس کی پیر کی ایڑی یہ جانوروں کی طرح تھی، یعنی بعض جانوروں کے پیر میں کھوری ہوتی ہے، کھور، جیسے کہ گھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے، اونٹ ہے، ان کے پیروں، گھوڑا، گدھا، خچر، ان کے پیر میں کھور ہوتے ہیں، کھری جس کو کہتے ہیں، تو کھور کی طرح یہ اس کے پیر تھے۔ اور اس عورت کو اللہ تعالی نے لمبے لمبے گھنے بال عطا فرمائے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت ہے جس کو امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ یہ بلقیس، جیسا کہ آپ نے سنا، اس کا باپ انسان اور ماں جن میں سے، اس کے باپ کے مرنے کے بعد پورے یمن کی سبا کے علاقے کی حکومت اس کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ رانی اور بادشاہ بن گئی۔ یہ بلقیس پہلے وہ ایمان والی نہیں تھی، لیکن زندگی کے آخری دنوں کے اندر بلقیس الحمدللہ ایمان لے آئی۔ انشاءاللہ اس کے ایمان تک کا قصہ ہم یہاں سنیں گے۔ پہلے یہ بلقیس کو ماحول اچھا نہیں ملا، مشرکہ عورت تھی، سورج کی پوجا کرتی تھی اور کافروں کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے اس کو کفر سیکھنے کو ملا۔ اللہ کے علاوہ دوسرے بہت سارے معبودوں کی وہ پوجا کیا کرتی تھی، اور یہ سب کچھ غلط ماحول کا اثر تھا۔ اس سے یہ بات سیکھنے کو ملی کہ جب غلط ماحول ملتا ہے تو انسان ایمان تک سے محروم ہو کر کے کافر بن جاتا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان، ہم کو ماں باپ بھی ایمان والے ملے، ماحول بھی ایمان والا ملا۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہم کو ایمان کے ساتھ باقی رکھے۔ کفر اور شرک کا ماحول ملتا ہے تو نعوذ باللہ انسان کافر بن جاتا ہے۔ بلقیس کے اندر جو کچھ تھا وہ ماحول کا اثر تھا، اور ماحول برا ملنے کی وجہ سے وہ کافرہ بن گئی۔ اس کے باپ جب مر گیا تو پورے ملک کی حکومت اس کے ہاتھ میں آ گئی، اور اللہ تعالی کی طرف سے حکومت ملی، ملک ملا، تو وہ رانی بن گئی۔ اس کی ایک پارلیمنٹ تھی، اس پارلیمنٹ کے اندر 312 بڑے بڑے اس کے منسٹر تھے، اور ہر منسٹر کے انڈر میں، ماتحتی میں 10,000 چھوٹے چھوٹے لوگ ہوا کرتے تھے۔ گویا 312 اس کے بڑے بڑے سردار، اور ہر سردار کے ہاتھ کے نیچے 10,000۔ اور بعض تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کے بڑے بڑے لشکر کے 12,000 کمانڈر تھے، اور ہر کمانڈر کے انڈر میں ہاتھ نیچے 1,00,000 سپاہیوں کی، سولجرز کی آرمی اور فوج ہوا کرتی تھی۔ اتنا بڑا لشکر، اتنی بڑی پارلیمنٹ،
اللہ تعالیٰ نے بلقیس کو عطا فرمائی تھی، اور اس کا ایک بہت بڑا عالی شان محل تھا، عجیب و غریب عالی شان محل، اور محل کے جتنے بھی دروازے تھے ان تمام دروازوں کو وہ تالا مارتی تھی، اور چابی اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر کے رات کو سویا کرتی تھی۔ گویا اللہ نے حکومت بھی دی، بڑی پارلیمنٹ بھی دی، بڑی آرمی، بڑا لشکر بھی دیا، اور مال بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عظیم تخت بھی عطا فرمایا تھا۔ یہ تخت کیا چیز ہوتی ہے؟ پرانے زمانے کے اندر جو کنگ اور بادشاہ لوگ ہوتے تھے وہ اپنی حکومت چلانے کے لیے شاندار تخت پر بیٹھتے تھے، اور اس پر بیٹھ کر کے وہ اپنی حکومت چلاتے تھے۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلقیس کو جو اللہ تعالیٰ نے تخت دیا تھا، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بلقیس کا تخت بہت بڑا تھا۔ کتنا بڑا اس کا تخت تھا؟ ایک تفسیر کے اندر اس کی روایت یوں آئی ہے، 80 ہاتھ لمبا، یعنی 80 مرتبہ آپ اپنا ہاتھ کرو تقریباً 120 فٹ ہوتا ہے۔ 80 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو تخت عطا فرمایا تھا۔ بعض تفسیر میں لکھا ہے 30 ہاتھ لمبا، 30 ہاتھ چوڑا، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو تخت عطا فرمایا تھا۔ اس تخت پر، کرسی پر بیٹھ کر کے یہ بلقیس حکومت چلاتی تھی۔ یہ گولڈ کا، سونے کا بنا ہوا تھا، لال رنگ کے یاقوت کے پتھر، ہرے ہرے گرین رنگ کے زبرجد کے پتھر، موتی، یہ سب اس کے تخت پر لگے ہوئے تھے، اور اس کے تخت کے اوپر 7 روم تھے، اور ہر روم کا الگ الگ دروازہ تھا۔ اتنا عالی شان اس کا تخت تھا۔ اس تخت کے اوپر بیٹھ کر کے وہ حکومت چلانے کا کام کرتی تھی۔ یہ بلقیس جو خود بھی کفر شرک کرتی، اس کی پبلک، اس کی عوام بھی شرک اور کفر کرتی، اور اللہ تعالی کی جو نعمت حکومت ملی تھی وہ حکومت کے اندر گناہ، شرک، کفر عام تھا، اللہ کی عبادت اور فرما برداری نہیں تھی۔ یہ میں نے آپ کو بلقیس کی تھوڑی سی پہچان کرائی، آگے جیسے جیسے قصہ آئے گا آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری طرف اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو لوگ سولومون کہتے ہیں، آپ کی قبر فلسطین میں بیت المقدس میں مسجد اقصی کے قریب میں ہے۔ الحمدللہ وہاں اللہ تعالیٰ نے حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام یہ کنگ اور بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب حکومت دی تھی، انسان پر حکومت، جنات پر حکومت، پرندوں اور برڈز پر حکومت، اینیمل اور جانور پر حکومت، ہواؤں پر حکومت، ہر چیز پر اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا تھا۔ عجیب و غریب اللہ نے حکومت عطا فرمائی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جب انہوں نے بیت المقدس بنا لیا، مسجد اقصی بنا لی، تو مکہ مکرمہ گئے، حرم میں گئے۔ مکہ جا کر کے انہوں نے وہاں چند دنوں تک قیام کیا، رکے، اس لیے کہ مکہ ایسی جگہ ہے کہ اللہ کے تمام نبی، تقریباً تمام نبی وہاں حج اور عمرہ کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہاں بار بار لے جاوے۔
تو حضرت سلیمان علیہ السلام عمرہ یا حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے. روزانہ 5000 اونٹنی، 5000 بیل، 20,000 مینڈے ذبح کر کے لوگوں کی دعوت کرتے، اور مکہ میں اپنی قوم کے سرداروں کو جمع کر کے یوں کہتے کہ یہ مکہ وہ شہر ہے جہاں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اور اللہ نے ان کو یہ صفت عطا فرمائی ہے. جتنے ان کے مخالفین ہوں گے اللہ ان کے اوپر ان کو غالب کریں گے، کامیاب کریں گے، فتح دیں گے، اور آخری نبی کو اللہ ایسا رعب دیں گے کہ 1 مہینے کی دوری تک ان کا رعب چلتا ہوگا، نزدیک اور دور ان کے لیے برابر ہوگا. اللہ کے دین کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. تو مجمع میں حاضر لوگوں نے پوچھا کہ سلیمان علیہ السلام بتائیے کہ اللہ کے جو آخری نبی مکہ میں آنے والے ہیں ان کا دین کیا ہوگا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دین توحید، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلیں گے، اور جو بھی ان کا زمانہ پاوے وہ ان کے اوپر ایمان لاوے. لوگوں نے مجمع میں پوچھا کہ حضرت آخری نبی کا زمانہ ابھی کتنا باقی ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 1000 سال باقی ہے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بات میں نے تم کو سنائی وہ تم نے سنی، اب جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں وہ دوسرے لوگوں کو یہ بات پہنچا دے دے. گویا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے دین کی باتوں کو پہنچانا یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، ہر نبی کے زمانے کے اندر تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حج کر لیا، پھر ایک دن صبح مکہ سے روانہ ہوئے. جب مکہ سے روانہ ہوئے تو زوال تک میں یمن پہنچ گئے، اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہوا پر اڑنے کی طاقت عطا فرمائی تھی. ہوا پر اڑ کے جاتے تھے، صبح میں مکہ سے نکلے، زوال تک میں یمن پہنچ گئے. حالانکہ اس زمانے میں مکہ سے یمن تک جانے میں 1 مہینہ لگتا تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام صبح سے لے کر زوال تک میں یعنی 11-12 بجے کے وقت میں یمن پہنچ گئے. دیکھا کہ پورا یمن خوبصورت ہے، سرسبز ہے، گرینری ہے، ہرا ہرا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں اترے تاکہ دوپہر کا کھانا کھا لے وے، دوپہر کی نماز ادا کر لے وے. اسی لیے سلیمان علیہ السلام وہاں پر اترے. سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں پرندے اور برڈز بھی ہوتے تھے، اور سسٹم یہ ہوتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں بھی اترتے تھے تو نماز کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی. تو اگر پانی وہاں تالاب ہے، لیک ہے، جھیل ہے، ندی ہے، ریور ہے تو بہت اچھا، ورنہ کنواں کھود کر کے پانی نکالا جاتا تھا. اب زمین میں کہاں پانی ہے یہ کون دیکھے؟ تو سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ایک برڈ تھا جس کا نام تھا ہدہد. یہ ہدہد برڈ آج بھی دنیا میں ہے، میں نے بھی اس کو دیکھے ہیں. یہ ہدہد برڈ بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کرامت دی ہے کہ زمین کے اندر جو پانی ہے وہ اس کو نظر آتا ہے، کتنے نیچے پانی ہے وہ اس کو دکھتا ہے. یہ عجیب پرندہ اور برڈ ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں تفسیر لکھنے والے علماء نے یہ لکھا ہے یہ ہدہد گویا انجینئر تھا. پانی اس کو دکھتا ہے
زمین کے نیچے کتنے فٹ پر پانی ہے وہ بھی دکھتا ہے، لیکن کوئی شکاری اگر نیٹ رکھ دے وے، جال لگا دے وے، تو وہ ہدہد کو دکھتا نہیں ہے اور وہ اس جال کے اندر پھنس جاتا ہے اور شکاری لوگ اس کا شکار کر لیتے ہیں۔ یہ عجیب اللہ کی قدرت کہ زمین کے اندر پانی دکھے گا لیکن جو نیٹ اور جال ہے وہ نہیں دکھتی اس پرندے کو۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی جانور اپنے ہنر پر، اپنے فن پر، اپنے علم پر تکبر نہ کرے، اتراوے نہیں۔ جو ہدہد پرندے کو زمین کے اندر پانی نظر آ سکتا ہے، اس کو زمین کے اوپر بچھائی جانے والی جال نظر نہیں آتی اور وہ جال میں پھنس جاتا ہے۔ کسی کو اترانا نہیں چاہیے، اللہ تعالی کی قدرت کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دیا تھا کہ وہ برڈز اور اینیملز کی بات اور لینگویج کو سمجھتے تھے، ان کے ساتھ بات بھی کرتے تھے اور ان کی لینگویج بھی سمجھتے تھے۔ تو جہاں بھی ان کا لشکر اور آرمی جاتی اور وہ لوگ رکتے تو پانی کی ضرورت ہوتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کو آرڈر کرتے کہ دیکھو پانی کہاں ہے۔ تو ہدہد کی جو چونچ ہوتی ہے، چانچ بہت لمبی ہوتی ہے، تقریباً 2 انچ لمبی اس کی چانچ ہوتی ہے، تو وہ چانچ کے ذریعے زمین پر نشانی کر دیتا تھا، اسکیچ بنا دیتا تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے اور جنات فوراً کھودنا چالو کرتے اور اندر سے پانی نکال لیتے اور وضو کر لیتے، نماز پڑھ لیتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے، یمن پہنچے اور یمن کے اندر اترے۔ آپ کو نماز پڑھنی تھی، پانی کی ضرورت تھی اور پانی تلاش کرنا تھا، تو کہا کہ بلاؤ ہدہد کہاں ہے۔ ہدہد پرندے کو میں کہتا ہوں کہ وہ پانی کو بتاوے کہ پانی کہاں پر ہے۔ اسی لیے آپ کا جو برڈز ونگ تھا، یعنی پرندوں کا لشکر تھا، ان کی حاضری لی کہ معلوم کرے کون حاضر ہے کون غیر حاضر ہے۔ اب ہدہد بھی آرمی میں لشکر میں تھا، لیکن جب سلیمان علیہ السلام یمن میں پہنچے تو ہدہد ہوا میں اڑنے نکل گیا، گھومنے نکل گیا۔ یہ دیکھا کہ میں ہوا میں اڑ کر کے دور دور دیکھوں کہ یمن کی زمین کیسی ہے، کتنی لمبی ہے، کتنی چوڑی ہے، کتنی خوبصورت ہے، لہذا وہ دیکھنے کے لیے اڑا۔ جب وہ اڑا تو اس کو بلقیس کوئین کا باغ نظر آیا اور وہ بلقیس کوئین کے باغ میں پھرنے کے لیے چلا گیا، گھومنے کے لیے چلا گیا، اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کو تلاش کر رہے ہیں کہ یہ ہدہد کہاں غائب ہو گیا، کہاں چلا گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندے، برڈز جتنے بھی تھے ان کی حاضری لی۔ یہاں مفسرین نے ایک پوائنٹ کی بات لکھی، نقطے کی بات، کہ بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کی حاضری لیتے رہے، باپ کو چاہیے کہ فیملی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی حاضری لے، ماں کو چاہیے کہ اپنے گھر کے بچے بچی سب کی حاضری لے، کون کہاں گیا، کیوں گیا، یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو جس کی مرضی میں آیا گیا، جب مرضی میں آیا آیا۔ آج ہماری اولاد جو نعوذ باللہ
بگڑ رہی ہے اس کا ایک ریزن، ایک وجہ بہت بڑی یہی ہے کہ اولاد کہاں جاتی ہے، کہاں پھرتی ہے، ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں ہوا کرتا، پوچھتے بھی نہیں ہیں، آیا تو آیا، گیا تو گیا۔ یہ گھر ہے، کوئی گارڈن نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ بات سیکھنے کو ملی کہ گھر کے اندر جو اتھارٹی پرسن ہو، جو ذمہ دار ہو، باپ ہے، ماں ہے، ان کو ہر ایک کی حاضری لینی چاہیے۔ کیوں جاتے ہو، کہاں جاتے ہو، کس کام کے لیے جاتے ہو، کب آئیں گے، کیوں آنے میں دیر ہو گئی، یہ سب چیزیں پوچھنی اور معلوم کرنی چاہیے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی تو دیکھا کہ ہدہد ہے نہیں، غائب ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ لا اری الہدہد، مجھے ہدہد نظر نہیں آتا۔ اپنی کوتاہی، اپنی کمی کی طرف نسبت کی کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آتا، یعنی پاسبل ہے کہ ہوئے، ہو سکتا ہے کہ ہوئے، لیکن مجھے دکھتا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی یہ خوبی عطا فرمائے کہ ہم اپنی غلطیوں کی طرف نظر کرنے والے بنے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد نظر نہیں آیا تو یوں فرمایا کہ مجھے ہدہد نہیں دکھتا ہے۔ پھر فرمانے لگے ہاں پکی بات ہے، وہ غیر حاضر ہے، یہاں موجود نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا، کہاں بھاگ گیا ہدہد۔ اب یہ نبی تھے، بادشاہ بھی تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ میں ہدہد کو ذبح کر ڈالوں گا، سخت سزا دوں گا۔ مجھے پوچھا بھی نہیں اور غیر حاضر، کہاں چلا گیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے بچے بچی اس طرح بغیر بتلاوے غیر حاضر رہے تو ان کو ڈانٹنا چاہیے، سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ ہم ان کے اوپر کنٹرول کر سکے۔ سلیمان علیہ السلام کہنے لگے میری پرمیشن نہیں لی، میری اجازت نہیں لی، مجھے بتایا بھی نہیں، مجھے انفارم بھی نہیں کیا، اور وہ غائب ہو گیا، غیر حاضر ہو گیا، میں اس کو سخت سزا دوں گا، میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا۔ لیکن ساتھ میں کیا فرمایا؟ ہاں اپنی غیر حاضری کے اوپر کوئی صحیح سچی کھلی بات کرے گا تو میں معاف کر دوں گا۔ یہ ہوتے نبی کے اخلاق کہ پہلے سختی سے کہا کہ کیوں بھاگ گیا، میں سزا دوں گا، ذبح کر دوں گا، قتل کر دوں گا، لیکن غیر حاضری کا ریزن، ایبسن کا ریزن، وجہ اگر پکی بتلاوے، کوئی کھلی پکی بات بتلاوے تو میں معاف کر دوں گا۔ یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ کیا سزا دینے کی دھمکی دی؟ کہ میں اس کو تاڑکول لگاؤں گا، یعنی یہ ڈامر جو ہوتا ہے وہ لگاؤں گا اور دھوپ میں پھینک دوں گا۔ اب اندازہ لگاؤ ایک چھوٹے سے برڈ کے اوپر، پورے پرندے کے اوپر اگر یہ ڈامر لگا دے اور اس کو گرمی میں ڈال دے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ بعض نے کہا کہ حضرت کا مطلب یہ تھا کہ میں ہدہد کو پنجرے میں بند کر دوں گا، یا یوں سزا کی دھمکی دی کہ میں اس کو اس کی فیمیل سے، عورت سے ہمیشہ کے لیے الگ کر دوں گا، یا یہ کہ اس کے جو مخالف لوگ ہیں اس کے ساتھ قید میں ڈال دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا، وہ اس کو جیل میں تکلیف دے، یا جو اس کے ساتھی ہے اس کی خدمت کرنے کے لیے میں اس کو لگا دوں گا۔ تو خوب سزا اور تکلیف دینے کی آپ نے دھمکی دی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر وہ کوئی ریزن سچا بتلائے گا تو میں معاف بھی کر دوں گا۔ جیسے بیٹا بغیر پوچھے چلا گیا، آنے کے بعد ماں نے پوچھا کہاں گیا تھا؟ کما مسجد میں گیا تھا۔
نماز پڑھنے گیا تھا، بیان میں بیٹھا تھا، حروف بھی ہو گیا، تو اس کو پھر معاف کر دینا چاہیے کہ تو اچھے کام کے لیے گیا تھا، چلو کوئی بات نہیں، مجھے نہیں بتایا، بیٹا آئندہ بتا کے جانا تاکہ تیری ماں ٹینشن میں اور فکر میں نہ رہے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی فرمایا۔ بس تھوڑی دیر ہوئی، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ تھوڑی دیر ہوئی، ہدہد آ گیا۔ سب ساتھی لوگ کہنے لگے ہدہد کو، ارے آج تو پورا دن کہاں گیا تھا، کہاں غائب ہو گیا تھا؟ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تجھے تلاش کر رہے، تجھے ڈھونڈ رہے، تیری فکر کر رہے، تو کہاں گیا تھا؟ اور تیرے لیے سزا کی بات کر رہے۔ ہدہد آیا اور آ کر کے اس نے یہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا، اپنا سر اس نے اٹھایا عاجزی کے طور پر، دم یعنی اس کی پچھڑی اور دونوں ونگز بازو نیچے کر دیے، زمین پر رکھ دیے، اور بالکل تواضع کے انداز میں وہ آ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا، جیسے کہ کسی بڑے کنگ کے سامنے نیچے کے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ وہ ہدہد نے دونوں پر، دونوں ونگز نیچے کر لیے اور اپنے آپ کو جھکا لیا، اپنی غلطی کا اقرار کر لیا، اور اقرار کر کے آ کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یاد رکھو دینی بہنوں، جو بھی اپنی غلطی کا اقرار کر لے اس کو معاف کر دینا چاہیے، اور اللہ تعالی بھی غلطی کا اقرار کرنے والوں کو معاف کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطی اور بھول کا اقرار کرنا چاہیے، گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ دھیرے سے کہنے لگا، حضرت میں جو غیر حاضر تھا، فقال احطت بما لم تحط به، اس نے کہا میں ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جو بات آپ کو بھی معلوم نہیں، ایک ایسی چیز دیکھ کے آیا جو آپ بھی نہیں جانتے۔ حضرت میری بات دھیان سے سنو، ایک چھوٹا سا پرندہ اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بہت سی مرتبہ چھوٹوں کو بھی ایسی بات معلوم ہوتی ہے جو بڑوں کو نہیں ہوا کرتی۔ اسی لیے کبھی چھوٹے اپنے بچے، اپنے شاگرد کوئی بات کہے تو ان کی بات کو بھی دھیان سے سننا چاہیے، ان کی باتوں میں بھی بہت سی مرتبہ ہم کو کچھ نالج ملتا ہے، کچھ سیکھنے کی بات ملتی ہے۔ تو یہ ہدہد آ کر کے یہ کہتا ہے کہ حضرت ایک ایسی بات میں دیکھ کے آیا وہ آپ کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اس زمانے میں برڈز اور پرندوں کو بھی یہ علم تھا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہوا کرتے، علم غیب کلی اللہ کے نبیوں کو نہیں ہوا کرتا، یہ پرندے بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ عقیدہ صحیح معنی میں سمجھا دے رہے۔ پھر اس نے کہا حضرت میری بات سنو، ایک سبا نام کا شہر ہے، وہاں سے میں ایک پکی خبر لے کر کے آیا ہوں، اور وہ پکی خبر کیا ہے؟ انی وجدت امرأة تملکہم وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ حضرت میں نے سبا یمن میں ایک عورت کو دیکھا، یہ بلقیس عورت کو دیکھا، اس کی کنٹری اور اس کے ملک کو دیکھا، اور پوری کنٹری پر وہ حکومت چلاتی ہے۔ ایسی عورت کو میں دیکھ کر کے آیا ہوں، اور اس کی کنٹری اور ملک کی بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ ہدہد برڈ پرندہ
جو ہوا میں اڑا تھا تو اڑ کر کے یہ گیا اور بلقیس کا پورا ملک، اس کی حکومت، اس کا محل اور اس کا تخت سب دیکھ کر کے آیا، اور آ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پورا قصہ سنا رہا ہے کہ اس نے بلقیس کے ملک میں کیا دیکھا، کیسا اس کا محل دیکھا۔ وہ آگے والی آیت کریمہ کے اندر موجود ہے۔ اس نے آ کے سلیمان علیہ السلام کو ایک عجیب بات کہی، کیا کہا؟ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کو ہر چیز دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی حکومت کے اعتبار سے ہر چیز اللہ نے اس کو عطا کی ہے۔ دنیا کی نعمت، عالی شان محل، قسم قسم کے کپڑے، قسم قسم کی استعمال کی چیزیں، بڑی آرمی، بڑا لشکر، دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس بلقیس کوئین کو عطا فرمائی ہے۔ جبکہ قرآن کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی بیان کیا گیا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، لیکن سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے دیا تھا، اللہ نے ان کو نبوت دی، نبی بنایا، آسمانی علم دیا، اسلام عطا فرمایا، دنیا کی حکومت عطا فرمائی۔ گویا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دین بھی دیا، دنیا بھی عطا فرمائی، اور بلقیس کو صرف دنیا کی حکومت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو یہ پرندہ ہدہد آ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کی حکومت اور اس کا تخت اور اس کی محل کی کارگزاری پوری سنا رہا ہے۔ وہ انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس کے اندر عرض کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس واقعے میں آئی ہوئی ہدایات اور نصیحت کو ہمیں سمجھ کر کے زندگی میں اتارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے روزوں اور تراویح اور صدقہ خیرات کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ پورے رمضان زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرماؤ۔ اے اللہ تہجد میں آپ کے سامنے رونے کی توفیق عطا فرماؤ۔ مولا رونے والی آنکھ، رونے والا دل ہمیں عطا فرماؤ۔ اے اللہ آپ کی پاکیزہ محبت، پیار اور عشق ہمیں عطا فرماؤ۔ جنت الفردوس عطا فرماؤ، اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرماؤ، اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرماؤ۔ جہنم کی آگ سے حفاظت فرماؤ، جہنم کی آگ سے حفاظت فرماؤ، جہنم کی آگ سے حفاظت فرماؤ۔ ہم سب کی اللہ مغفرت کر دیجئے، مغفرت کر دیجئے، مغفرت کر دیجئے۔ اے اللہ رمضان کی برکت سے ہمیں کامل تقوی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، اکثر اس کے دن گزر چکے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرماؤ، اپنی رحمتوں سے ہمیں دنیا آخرت میں مالا مال فرماؤ، اپنی رحمتوں سے دنیا آخرت میں ہمیں مالا مال فرماؤ۔ اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔